السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہم غیبت کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور آج کے دور میں ماحول یہ ہو چکا ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ بیماری آ چکی ہے۔ تو اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ تو غیبت کے بارے میں آیا ہے کہ کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے یا اس تک وہ بات پہنچ جائے تو اسے ناگوار گزرے، یعنی اسے برا لگے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اب غیبت کی چند مثالیں بھی آپ سن لیں کہ کسی کے مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد اس طرح کہنا کہ یار وہ گیا تو جان چھوٹ گئی، یا پھر بات بات پر وہ ہا ہا کر کے ہنستا تھا، یا اس کی مستحبات یا پھر نوافل میں سستی کرنے والے کے بارے میں اس طرح کہنا، اس کی زندگی میں کبھی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا، اوابین کیا پڑے گا، اس کو یہ تو پوچھو کہ یہ نوافل کس وقت پڑھے جاتے ہیں، وہ تبرک کہہ کر نیاز کھا لیتا ہے مگر اس کے لیے چندہ کبھی نہیں دیتا۔ تو ایسی ساری جو باتیں ہیں، یعنی جانے والا جب چلا جائے اور اس کے بارے میں کہی جائے، اور جب اس کو یہ بات معلوم ہو تو اسے برا لگے، یعنی اس کی طبیعت پر وہ ناگوار گزرے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اب غیبت کے متعلق چند احکام بھی سن لے کہ غیبت کے بارے میں ہمارا اسلام، ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو غیبت گناہ کبیرہ ہے اور قطعی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو جو حضرات غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اسے برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ سن لیں کہ یہ کام کرنے سے وہ بندہ جہنم میں جائے گا، اور غیبت کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ یعنی ہم کسی کی برائی کریں اور اس برائی کو حلال جانے، یعنی یہ برائی کرنا ہمارے لیے جائز ہے، تو وہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور غیبت کرنے والا فاسق اور گنہگار اور عذابی جہنم کا حقدار ہے، اور بغیر شرعی مجبوری کے غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گنہگار ہے۔ تو اور بد مذہب کی غیبت شرعی طور پر نہیں بلکہ بد مذہب کی برائیاں کرنے کا شرعاً ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ سنیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحُبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی برائیاں اور لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی عزت خراب کیا کرتے تھے، جس کی بنا پر آج یہ اس عذاب کے اندر گرفتار ہے۔ تو ذرا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی غیبت کرو تو بہتر یہ ہے کہ تم اگر اس گناہ سے چھٹکارا چاہتے ہو تو پھر جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم بار بار دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ایک مرتبہ قحط سالی آئی، یعنی قحط سالی کے آسمان سے بارش کا برسنا بند ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر ایک میدان میں جمع ہوئے، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لگاتار 3 روز تک دعا فرمائی۔ اب 3 دن مکمل ہو گئے دعا مانگتے مانگتے، لیکن آسمان سے بارش برسنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولا، 3 دن سے تیرے بندے تیری بارگاہ میں بارش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں،
التجائے کر رہے ہیں لیکن اے مولا کیا بات ہے کہ آسمان سے بارش نہیں برستی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ اے موسیٰ، میں اس قوم کی دعا کیسے قبول کروں کہ جس کے اندر ایک چغل خور ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا یہ تو بتا کہ وہ چغل خور کون ہے؟ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ اے موسیٰ، میں خود تم سے چغل خوری کرنے سے منع کر رہا ہوں، اور اس کا نام بتا کر میں خود چغل خور کیسے بنوں؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو تنبیہ کی، اور سارے لوگوں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ جیسے ہی توبہ کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسانا شروع کر دیا۔ تو حضرات گرامی ذرا آپ دیکھیں کہ غیبت کی، چغل خوری کی کتنی بڑی نحوست ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش برسانا بھی بند کر دیتا ہے۔ تو آج ہم لوگ کتنی غیبتوں کے اندر، اور کئی لوگوں کی غیبتیں ہم کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے وقت میں ہم لوگوں کی غیبتیں کر دیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسے الفاظ یا ایسی بات کہنا کہ جس کے کہنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، یا پھر وہ بات اس تک پہنچ جائے تو وہ بات سن کر وہ اس کی طبیعت پر ناگوار گزرے۔ تو آج ہمارا یہ دستور ہو چکا ہے کہ ذرا سے ہم کسی کے ساتھ ملے تو تیسرے انسان کی ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورتیں بھی جب جمع ہوتی ہیں تو دو عورتیں جمع ہو کر دوسروں کی برائی فوراً شروع کر دیتی ہیں۔ تو حضرات گرامی یہ معمول جب سے ہمارے اندر آیا ہے، ہم طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر، طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر، اور نہ جانے کیسی کیسی برائیوں کے اندر پھنسے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ یہ اتنا بڑا گناہ کہ جس کو ہم نے آج اتنا آسان بنا لیا کہ ہم کرتے ہیں پھر بھی اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں سچے دل سے غیبت سے، چغل خوری سے اور برائی سے سچے دل سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور آئندہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس گناہ کے کرنے سے ہمیں بچانا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم خود غیبت سے بچ جائیں گے، اپنے گھر والوں کو بچا لیں گے، تو واقعی طور پر ہمارے گھروں کا، ہمارے سماج کا ماحول خود بخود بچتا ہوا نظر آئے گا، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کے گوشت کو تم کھاؤ؟ تو دنیاوی طور پر ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم ایک انسان ہو کر دوسرے انسان کا گوشت کھائے۔ تو غیبت کرنا یہی بتا رہا ہے کہ تم دوسرے کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو حضرات گرامی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ ابھی ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں کہ اے مولا، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس بڑے گناہ سے ہم سبوں کو مولا تعالیٰ نجات عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ اس گناہ کے اندر گرفتار ہیں، سارے لوگوں کو ان گناہوں سے نجات عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔